ایک سوال حضرت مدارس کے طلباء کے لیے خصوصی طور پر آپ سے کہ عامةً لوگ رابطہ کرتے ہیں اور سب سے پہلا سوال یہ کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ اب لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ کافی حد تک کام ہو رہا ہے الحمدللہ، اور اسٹیم پر بھی دیکھتے رہتے ہیں، تو سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم کون سی کتاب کا مطالعہ کریں، اور پوسٹ کے ذریعے کئی دفعہ آپ کے حوالے سے الحمدللہ مشورے دیے گئے کہ فلاں فلاں کتابوں کے مطالعے سے ابتدا کی جائے۔ تو اس سلسلے میں آپ کی وضاحت چاہتا ہوں حضرت کہ کیا کوئی ایسی کتاب ہے مکمل طور پر اس سلسلے میں رہنمائی آپ فرمائیے، اس کی وضاحت بھی فرمائیے، اور اس سلسلے میں جو کتاب معاون اور مددگار ہو سکتی ہے طلباء کے لیے تو آپ اس کی طرف رہنمائی فرمائیے۔ اس موضوع پر جو ہمارا میدان ہے، ابھی تک کوئی تفصیلی کتاب کہ ایک ہی کتاب میں تمام مضامین اور مباحث ہوں، ابھی تک تو نہیں آئی ہے۔ دعا کریں کہ آ جائے انشاءاللہ۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک کہ وہ کوئی ایسی کتاب مہیا اور میسر نہ ہو لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ نہیں، ایسی بہت سی کتابیں ہیں کہ جن سے اب کم سے کم اپنی بنیاد مضبوط کی جا سکتی ہے۔ عربی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہیں، انگریزی میں بھی ہے۔ مثلا انگریزی میں ڈیوائن ریالٹی حمزہ زوٹس کی کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور بہت جلد اردو میں ہی ایک مختصر کتاب میری انشاءاللہ آ جائے گی۔ یہ جو آرمین نوابی کی کتاب ہے کہ میں نے اسلام کیوں چھوڑا، اس کتاب کا جواب ہے جو ویڈیو کی شکل میں یوٹیوب پر موجود بھی ہے، لیکن ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اس کو ٹرانسکرائب کر دیا ہے تحریری شکل میں۔ انشاءاللہ اس کو شائع کر کے ہم آپ لوگوں تک پہنچائیں گے، تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے جب انشاءاللہ وہ آ جائے گی چند مہینوں میں۔ لیکن پرانی کتابوں میں اگر اردو میں ایک کتاب ہے، عربی میں ہے لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، الانتباہات المفیدہ، تو یہ جو کتاب ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی، تو مدارس کے جو طلبہ ہیں بہت آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں اصول دیے گئے ہیں، اگر ان اصول کو ذہن میں بٹھا لیا جائے تو بہت آسانی کے ساتھ کسی بھی مرتد کو آرام سے آپ پچھاڑ سکتے ہیں۔ اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی کتاب حجت الاسلام اور انتصار الاسلام ضرور پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے مدارس کے جو فضلاء ہیں ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ حجت اللہ البالغہ کے جو ابتدائی مباحث ہیں، خصوصاً جہاں سے کتاب الطہارہ شروع ہو رہی وہاں تک، وہ اس کتاب کو پڑھیں۔ تو یہ چند چیزیں انشاءاللہ کم سے کم آغاز کرنے کے لیے، اسٹارٹ لینے کے لیے کافی ہیں۔